السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، خوش باش ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اچھا جی، آپ لوگوں کے سامنے ایک ایسی ویڈیو آئی ہے، میرے سامنے آپ لوگوں نے بھی دیکھی ہوگی، اور اس ویڈیوز کو دیکھ کر نا پھر میرا دل کیا کہ میں اس پہ لازمی بات کروں، کیونکہ اس چیز کو ایشو بنا کر لوگوں سے ہمدردیاں سمیٹی گئیں، لوگوں کے لیے اپنے لیے لوگوں کے دل میں نرم گوشہ پیدا کیا گیا، حالانکہ بات اس کے بالکل برعکس تھی، اپوزٹ بات تھی۔ جو لوگوں کو دکھایا جا رہا ہے نا، وہ در حقیقت وہ چیز نہیں ہے۔ لوگوں کی آنکھوں پر غفلت کی اور دھوکے کی پٹی بندھی جا رہی ہے۔ آپ یقین کریں کہ کون ایسا لوگ ہے نا۔ اب میں یہاں پر ریئیکشن ویڈیوز بنا رہی ہوں، میں اپنا نمبر یہاں پہ شو کرتی ہوں، اپنے فیملی کا، اپنے شوہر کا، کسی کا بھی۔ ہاں مجھ سے پوچھیں گے نا کہ کیا پرابلم ہے، آپ اپنا نمبر کیوں شیئر کر رہی ہیں ادھر؟ جب نمبر شیئر کیا جاتا ہے نا تو اس کے پیچھے ایک مین مقصد ہوتا ہے۔ اس مین مقصد کے تحت انسان لوگوں کو بے وقوف بناتا ہے۔ جن کے لیے کل ایک گھر نہیں تھا، جو عورت اپنے گھر کی چیزیں سیل کر کے اپنے لیے گھر بنا رہی تھی، جس کے پاس اللہ کے سہارے کے علاوہ اور کوئی سہارا نہیں تھا اور کوئی رشتہ نہیں تھا، اور میکا وغیرہ پتہ نہیں، اس کا مجھے نہیں پتہ کہ ہے بھی یا نہیں ہے، لیکن اس کے سسرال والے تھے، باقی اس کے سسرال والوں کے رشتہ دار تھے، بڑا برا کنبا تھا، لیکن ان لوگوں کے لیے نا سر چھپانے کی ایک جگہ نہیں تھی۔ 3-4 مہینوں کے لیے کسی انسان نے ان کو اپنے گھر رہنے کی جگہ تک نہ دی۔ آپ لوگ ادھر سے اندازہ لگائیں، میری ایک ایک بات کو آپ نوٹ کریں اور پھر آ کے کامنٹ سیکشن میں مجھے میری باتوں کا جواب دیں۔ میں غلط ہوں، صحیح ہوں، آپ لوگوں کو اپنی رائے دینے کا مکمل اختیار ہے۔ کوئی بھی انسان ہے دوسرے کا منہ نہیں پکڑ سکتا ہے، ہر ایک انسان آزاد ہے۔ ہم لوگ اگر بولے، ٹھیک بولے، غلط بولے، آپ کا پورا حق ہے آ کے کہنا، لیکن جو بھی میں باتیں کر رہی ہوں باخدا میری باتیں کسی کے لیے میں جیلس نہیں ہوں، کسی کو نیچا نہیں دکھانا چاہتی، کسی کو ڈی فیم نہیں کرنا چاہتی۔ جو باتیں روشن ہیں روزی اول کی طرح وہ باتیں میں کروں گی۔ اب جو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس کے پاس گھر نہیں تھا، اور ان لوگوں نے کہا تھا، ہمیشہ میں نے یہی بات کی ہے کہ ان لوگوں نے کہا تھا ہم ایک جھگی لگا لیں گے، اور وہاں بعد ہم نے نا کسی کی مدد سے اور اپنے یہ سامان وغیرہ سیل کر کے نا ایک کمرہ ہم نے کھڑا کرنا ہے، اپنے سر چھپانے کے لیے ہم نے ایک چھت بنانا ہے۔ تو مزید باتیں آگے چل کے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر ہوتی ہیں۔ چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں اور بیل آئیکن کو آل کے آپشن پہ پریس کر دیں۔ میرا بتانے کا مقصد یہ ہے، اتنی لمبی چوڑی تفصیل بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جس عورت اور مرد کے پاس کوئی رشتہ نہیں تھا، کوئی ہمدرد نہیں تھا، اللہ کے سوا کوئی بھی ان کے آس پاس نہیں تھا، یہ تھا اس کی بیوی تھی اور اس کی ماں تھی، اور کوئی بندہ نہیں تھا۔ کرایہ دار نے جس کے گھر میں رہتے تھے، مالک مکان نے ان کے بہت زیادہ ان کے ساتھ ظلم کیا، ان کو موقع نہیں دیا گیا۔ چھوٹی سی بچی کا ساتھ جو اتنے سالوں کے بعد پیدا ہوئی، لیکن ان لوگوں کو بیچاروں مددگار چھوڑ کر اس بندے نے مکان خالی کروا لیا۔ ابھی تک اس کا مکان تعمیر نہیں ہوا ہے، بلکہ اس ویسا کا ویسے ہی ہے۔ جو انسان کسی کو اپنے گھر سے بے دخل کر دے، اس دنیا میں بالکل وہ اس کے سر سے چھت چھین لے، جوان بیوی اس کی، ننھی سی بیٹی اس کی، ساتھ اس کی ماں کا ساتھ، یہاں پر آج کل ہر جگہ داغ لگائے بیڑیے بیٹھے ہوتے، جوان تو کیا نہ بچیوں کو بخشتے ہیں نہ ہی بوڑھی عورتوں کو، اور اس کے ساتھ 2 عورتیں، ایک چھوٹی بچی، اور یہ تنہا مرد بیچارہ۔ اب یہ مرد اپنی ان عورتوں کو لے کر گیا ہے، کسی کا کوئی اعتبار نہیں ہے، کل ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ مصیبت جب آتی ہے تو پوچھ کر نہیں آتی ہے۔ انسان کا یہ کام ہے کہ اس مصیبت کا ڈٹ کر مقابلہ کرے۔ اللہ نے جو آزمائش ڈالی ہے اس آزمائش پہ دعا کرو کہ پورا اتریں۔ اچھا جی، اس بیچارے کو گھر سے بے دخل کر دیا گیا، اس کے اپنے رشتے بھی تھے، اس کے اور بھی لوگ تھے، اس کے فرینڈ تھے، سارا کوئی تھا، لیکن کسی نے بھی نہ ان لوگوں کا ساتھ نہیں دیا، اپنے گھر میں جگہ نہیں دی۔ بظاہر تو ان لوگوں کی ہمدردیاں ہوئیں، لیکن اپنے گھر میں ان لوگوں کو ٹھہرانے کے لیے جگہ نہیں ملی۔ اب جب گھر بن گیا، بے شک میں اس بات کو تسلیم کرتی ہوں، اللہ کوئی وسیلہ بناتا ہے، اللہ پاک ہی وسیلہ بناتا ہے، کسی انسان کے دل میں رحم ڈالتا ہے، جاؤ میری اس بندے کی مدد کرو۔ جب ہماری کوئی اللہ کی رضا کے لیے مدد کرتا ہے، اللہ وسیلہ بناتا ہے اس انسان کا، تو ہم لوگوں کا حق ہے ہم لوگ بولیں، اس چیز کو بتائیں کہ اللہ پاک نے اس انسان کو وسیلہ بنایا۔
ہم اللہ پاک کے بعد اس انسان کے احسان مند ہیں جنہوں نے ہمیں ایک چھت میاں کی. ہم ایک تپتے ہوئے صحرا میں تھے, ہمیں آ کے انہوں نے ایک چھت دیا, ایک جگہ میں ٹھنڈی چھاؤں میں تلے بٹھایا. لیکن ان لوگوں نے نا اس چیز کی مکمل طور پر پردہ داری کی. اب جب ان کے پاس گھر بھی ہے, ہر سہولت ہے, اب یہ اپنے رشتہ داروں کے گھر جا کر عید بھی مناتے ہیں. ان کے فیملی فرینڈز ان سے ملنے کے لیے بھی آتے ہیں. بیٹھ کر نا رات کے 3-4 بجے تک محفلیں ہوتی ہیں. اس کے بعد کھانا کھایا جاتا ہے. اب سارے رشتے آ گئے ان کے پاس, گفٹ بھی مل رہے ہیں. اتنے جھوٹے لوگ ہیں نا کہ میں کیا بتاؤں. لوگ آگے کہتے ہیں پلیز ہماری مدد کر دو. کامنٹ سیکشن میں کتنی ایسے کامنٹس میں دیکھتی ہوں جو لوگ ان کو کہتے ہیں جس بندے نے آپ کی مدد کی خدا را آپ اس بندے کو بولے ہماری مدد بھی کرتے ہیں. لیکن یہ لوگ اس کی بات کا بالکل رپلائی نہیں کرتے. اگر اللہ پاک نے کسی انسان کو وسیلہ بنایا ہے, آج کل وہ لوگ ان لوگوں کی مدد کر رہے نا جو لوگ کسی این جی او سے وابستہ ہیں, جنہوں نے این جی اوز کو جوائن کیے ہوئے. وہ لوگ ہیں جو لوگ اپنا فنڈ ان کو دیتے ہیں اور اپنے زکوٰۃ صدقات یہ لوگ ان این جی اوز والوں کو دیتے ہیں, کیونکہ این جی اوز والے آگے چل کر مستحق لوگوں کی مدد کرتے ہیں. لیکن این جی اوز والے ادارے پہ بھی ایک سوالیہ نشان لگ چکا ہے. آپ لوگ ان عورتوں کو دیتے ہو اور ان مردوں کو اپنے لوگوں کی زکوٰۃ اور خیرات دیتے ہو. مجھے بتائیں کہ یہ عورتیں ایک خامد والی ہیں, ان عورتوں کی اولاد ہے, نہ ہی ان پہ زکوٰۃ واجب ہے نہ ہی ان پہ صدقات واجب ہیں. تو پھر آپ کس مقصد کے تحت ان لوگوں کو دیتے ہو؟ یہ لوگ کسی کی ہیلپ بھی کرتے ہیں, وہ بھی اپنے ہی سرکل میں جہاں پہ ان کے فرینڈز, ان کی فیملیز, ان کا اپنا خاندان ہے. جو لوگ اس چیز کے مستحق ہیں, جو سفید پوش طبقہ ہے, یہ کبھی ان لوگوں کے پاس نہیں جاتے. اب دیکھیں کہ پینڈو ان لوگوں کے پاس, پنجابی پینڈو ولاگر کے پاس سب کچھ ہے. گھر بن چکا, سولر پینل, اے سی, کل پرسوں گاڑی بھی آ جائے گی. آپ لوگوں کو دیکھیں گے کہ گاڑی بھی آ جائے گی. جو بندہ اپنا شکل نہیں دکھاتا ہے, کیمرے کے سامنے نہیں آتا ہے, اپنی بیوی کو دکھا کر پیسے کما رہا ہے, بیوی کو آگے بٹھا دیتا ہے تم رو, تمہارے آنسوؤں سے لوگوں کے دل پگھلیں گے, تم جتنا رو سکتی ہو رو, جتنے تمہارے آنسو گریں گے نا اتنے ہمارے بینک میں ڈالرز آئیں گے. اتنا بے شرم انسان ہے. اب خدا نے آپ لوگوں کو کسی انسان کا وسیلہ بنایا. آپ لوگ دکھاؤ اپنے گھر, کیوں نہیں دکھا رہے ہو؟ ان لوگوں نے نا بیک سائڈ پہ جو بنے ہوئے ہیں وہ نہیں دکھائے, اپنے گھر کی چھت کی سیلنگ نہیں دکھائی ہے, اور نہ ہی سولر پینل. لوگوں نے پوچھا کہ کتنا خرچہ آیا ہے, اس کے بارے میں کوئی ڈیٹیل نہیں بتائی ہے. ہر ایک چیز چھپا رہے ہیں. سب کچھ بن چکا ہے لیکن پھر بھی یہ لوگ خدا کے نہ شکریں. آئے دن یہ لوگ اور قسم چیزوں کی ڈیمانڈ کرتے. کل پرسوں انہوں نے اپنے گیٹ کے باہر کا وہ دکھایا کیونکہ وہاں پر سلوب نہیں بنی ہے. اب یہاں سے ہے نا کہ ان کے گیٹ کے باہر بالکل کچا اینٹیں وغیرہ بھی نہیں ہیں. دکھانے کا مقصد یہ تھا کہ اب ہم لوگوں نے یہ دکھا دی اور یہاں پہ لوگ بولیں گے کہ آپ لوگوں کے گھر میں یہ جو کچا حصہ ہے یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ بندہ وہ ہے گھر میں بیٹھا رہتا ہے. آپ کو لوگوں نے گھر بنا کے دیا ٹھیک ہے, لیکن اپنی بیٹی کو پالنے کے لیے کچھ کام کرو. یوٹیوب پہ آج آپ کے ویوز اچھے آ رہے ہیں. آنے والے وقتوں میں جب ریکمنڈیشن میں آپ کی ویڈیو نہیں جائے گی, ریکمینڈ نہیں کرے گا یوٹیوب, ظاہری بات ہے ہر کسی کے ویوز کم ہو جاتے ہیں. تب آپ لوگ اس مشکل دور میں, مہنگائی کے دور میں کیسے گزارا کرو گے؟ تو اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتی ہوں. ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.